ایران کے ساتھ ابھی جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ نہیں ہوا، لیکن امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی نائب صدر جیڈی وینس کہتے ہیں معاہدے پر کام جاری ہے۔ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے کہ دونوں فریق کب معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے ایران نیک نیتی سے مذاکرات کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کا جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر اتفاق۔ وائٹ ہاؤس نے ایکزیوس رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ سی بی ایس نیوز کا دعویٰ، کہا ایران امریکہ میں 2 ماہ کی جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، صدر ٹرمپ کی منظوری کا انتظار۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے سینئر قیادت سے منظوری حاصل کی۔ ٹرمپ نے جواب کے لیے 2 دن کی مہلت مانگی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار دی گارجین کا کہنا ہے معاہدے میں آبِ ہرمز اور امریکہ ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل ہیں۔ آبِ ہرمز کو 30 دن میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ چین چاہتا ہے معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام نے بوشہر میں ایک دشمن طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، کہا واقعہ رات کے وقت پیش آیا، شہر میں اب صورتحال معمول پر ہے۔ امریکی حکام نے کسی بھی طیارے کے تباہ ہونے کی تردید کر دی۔ سینٹ کام نے کہا بوشہر کے قریب کوئی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ ایرانی صدر مسعود پزیکشیان کی پھر پاکستان کی ستائش۔ سوشل میڈیا پر لکھا، پاکستان اور ملائیشیا کے وزراء اعظم کو فون پر عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو میں معاہدے کے حصول کے لیے پاکستان کے مؤثر کردار اور سفارتی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں سے گفتگو میں ایران کا سفارتی راستہ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کی پالیسی مسلم اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی کو فون۔ دیوان امیری کے مطابق امیر قطر اور امریکی صدر کے درمیان علاقائی صورتحال میں تازہ ترین پیش رفت پر گفتگو ہوئی۔ امیر قطر نے علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے سفارتی حل پر زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے کشیدگی کم کرنے کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف کی۔ فریقین کے درمیان رابطے بڑھانے میں قطر کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے۔ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بھی بات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملے۔ علاقائی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ وانگ چی نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو بلیک لسٹ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کو ان ملکوں اور تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزامات ہیں۔ اقوام متحدہ کے اقدام کے بعد اسرائیل نے UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس سے اپنے تمام روابط ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کھلی دہشت گردی۔ فوج کو غزہ کے 70% علاقے پر قبضے کا حکم دے دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی بستی میں نیوز کانفرنس۔ اسرائیلی فوج کو غزہ کے مزید حصوں پر قبضہ کرنے کی ہدایت دی۔ کہا پہلے ہم نے غزہ کی 50% پھر 60% زمین قبضے میں لی، اب میرا حکم ہے 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ غزہ کی آبادی پہلے ہی ساحلی پٹی کے ایک نہایت چھوٹے حصے تک محدود کی جا چکی ہے۔
आज तक امریکہ اور ایران میں جنگ بندی میں توسیع کے اطلاعات پر بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت میں 1% کمی کے ساتھ فی بیرل $91.77 ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل 1.29% سستا ہوا، جس سے اس کی قیمت فی بیرل $87.78 پر آ گئی۔ گزشتہ 3 دنوں میں لندن برینٹ خام تیل کی قیمت میں $8.33، ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں $6.36 تک کمی ہوئی۔ ہم مل کر اسٹیبلشمنٹ اور اپنے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اس لیے پاکستان کھپے کہا تھا۔ صدر آصف زرداری کا مورو میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا ہم نے آج تک جتنے کام کیے 1973 کے آئین کے مطابق کیے۔ میں نے 14 سال تک پی ایچ ڈی کیا اور صرف کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے گوادر پورٹ دیا اور اب یہ پاکستان کو بنائے گا۔ بلوچستان کو بھی سدھاریں گے، مسائل حل کریں گے، پاکستان کو ایسا بنائیں گے کہ آئندہ نسلوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون شام 5 بجے طلب کر لیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس شام 6 بجے ہوگا۔ صدر آصف زرداری نے اجلاس طلب کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے، کوشش ہے بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ دنیا اس وقت ہماری مدد کو تیار ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مدد کو استعمال کیسے کریں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ دعا ہے ایران امریکہ تنازع جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ سیاچن کے برف پوش محاذ سے پاک فوج کے جوانوں کا قوم کے نام پیغام۔ اہل وطن کو عید کی مبارکباد دی، کہا پوری قوم عید کی خوشیاں منا رہی ہے، ہم وطن کے تحفظ کے لیے ہم وقت چوکس ہیں، ملک کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ عید قرباں ہمیں ایثار، قربانی اور مادر وطن پر جان نچھاور کرنے کا درس دیتی ہے۔ ہمیں سبز ہلالی پرچم کی حرمت جان سے بڑھ کر ہے، دشمن کی ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایام حج کا آخری دن، حجاج کرام آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ حجاج مغرب سے قبل مینا سے نکل جائیں گے، پھر مکہ اور مدینہ میں قیام کریں گے۔ پاکستانی حجاج کی وطن واپسی کا سلسلہ 31 مئی سے شروع ہوگا۔ سعودی ولی عہد نے مینا پیلس میں مسلم رہنماؤں، سربراہان مملکت اور مہمانوں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ پاکستان سے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف، گورنر سندھ نہال ہاشمی اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے شرکت کی۔ سعودی ولی عہد نے خادم حرمین شریفین کی جانب سے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور عید کی مبارکباد دی۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی شدید گرمی، کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دادو میں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جیکب آباد اور لاڑکانہ 51، سکھر اور موہنجو دڑو میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی امن کے لیے کوشاں، اقوام متحدہ کے امن دستوں کا عالمی دن۔ پاکستان کا عالمی امن مشن میں خدمات سر انجام دینے والے بہادر افسران، جوانوں اور خواتین کو خراج تحسین۔ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشنز میں سب سے زیادہ فوج بھیجنے والا صف اول کا ملک ہے۔ پاکستانی امن دستے کونگو، جنوبی سوڈان، وسطی افریقہ جمہوریہ، قبرص، مغربی صحارا اور صومالیہ میں تعینات ہیں۔ پاکستان 1960 سے اب تک 2,37,000 فوجی امن مشنز میں تعینات کر چکا ہے۔ عالمی امن کی بحالی کے دوران 183 افسران اور جوانوں نے جانیں قربان کی۔